باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے ایمان کے حصے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ کوئی خیر ہو، کوئی شر ہو، کوئی نفع ہو، کوئی نقصان ہو، ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے۔ ہم ایمانیات پڑھتے ہیں نا جی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کوئی خیر ہو یا شر ہو، کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہر ایک چیز اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمارے حتیٰ کہ ہم یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی رضا کے بغیر ایمان بھی لے آئے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایتھیزم یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ جس نے ہر ایک علاقے، شہر، محلے کو متاثر لازمی کیا ہے، اور اس میں اکثر یہ پچھلے دنوں میں جاوید اور مفتی شمائل کا آپس میں جو مناظرہ ہوا، اور جاوید نام اسلامی نام ہے لیکن وہ ایتھیسٹ تھا۔ اسی طرح ایک اویس نامی ہے، یہ اویس اسلامی نام ہے لیکن وہ زبردست قسم کا ایتھیسٹ ہے۔ یعنی ایتھیسٹ سے مراد یہ جو خدا سے بیزار ہوں، جن کا اللہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ سب جو ہے نا ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ دنیا آپ پہ ہی چل رہی ہے، آپ پہ ہی ختم ہو جائے گی، کوئی کسی نے نہیں بنائی، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، کوئی کس کو بنانے والا کوئی نہیں، آپ پہ ہی چل رہی ہے تو آپ پہ ہی سادہ سی بات ہے حضرت صاحب، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ تو اتنی بڑی کائنات بغیر رب کے بنائے بن گئی؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کائنات میں ہر چیز کا، آپ جتنی بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کپڑے استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی شے جو آپ کے ٹچ میں آ رہی ہے وہ آخر کسی نہ کسی نے تو بنائی ہے نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے اور بن جائے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ مجبور ہے، نہ، اس کا ارادہ ہر شے پر غالب ہے، ہر ایک شے پر۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت پہنچانا چاہے، ساری کائنات اس کو خیر۔ یہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس دنیا کے اندر یہ اپنے امریکہ نے چاہا کہ ہم ایران کو پھڑ ماری، انہیں کہا جی ہم 2-4 گھنٹوں کے اندر ختم کر دیں۔ یہی پھڑ پہلے ماری انڈیا نے، کیا پاکستان تو چونٹی کی طرح ہم مسل کے رکھ دیں گے، لیکن 4 سے 6 گھنٹوں کے اندر اندر میرے مالک نے ابابیلوں سے ہاتھی مروائے یا نہیں مروائے۔ اب وہ جو امریکہ اس زوم میں آیا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، میں جناب اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا، میں اس کو چند گھنٹوں کے اندر جناب فارغ کر دوں گا، اور پھر خود ہی سب کو مرا کے رجیم چینج کر کے پھر اس کے اوپر جناب اپنا بندہ بٹھا کے میں کہوں گا لو جی بس جنگ بندی ہو گئی، جنگ میں نوبل انعام دے دو۔ نہیں بابو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچ کے تو یہی آئے تھے کہ چند گھنٹوں کی بات ہے جی، چند گھنٹوں میں ہم مسل کے رکھ دیں گے۔ ہم انڈیا بھی اسی زوم میں آیا تھا کہ ہم اس کو مسل کے رکھ دیں گے، لیکن میرے رب کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اب جو یہ حالات نظر آنا عالمی سطح پر، ہم سنتے تھے گریٹر اسرائیل بنے گا، اور یہ یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اسرائیل اتنا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے، گریٹر اسرائیل بن چکا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا جی، یہ انڈیا کا جو مودی ہے یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ ٹرمپ ہے، کس کی زبان بول رہا ہے؟ یہ آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یہودی کی، نیتنیاہو کی۔ اور جب تمام ممالک کے اوپر ایک ہی ایجنڈا چل رہا ہے، ایک ہی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے، تو پھر نظام تو انہی کا آ گیا نا۔
گریٹر اسرائیل تو بن گیا. یہ 2026 کی واحد ایسی وہ تھی عید جو مسجد اقصی میں نہیں ادا کی گئی. رمضان مبارک کے اندر تراویحیں نہیں پڑھی گئیں اس مسجد اقصی میں، جہاں پر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوں، آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات وہاں جلوہ گر ہوں، وہاں پر امامت کروائیں. اس سال 2026 میں نہ رمضان شریف میں تراویحیں پڑھی گئیں، نہ نمازیں پڑھی گئیں، نہ عید پڑھی گئی. یہ اس وقت جو ہے نا جی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ عالم کفر ایک جگہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، عالم اسلام ایک جگہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اب دبئی کو کتنی تکلیف ہے، یو اے ای کو کتنی تکلیف ہے، وہ ایران کے خلاف جا رہا ہے. کاش کہ ان ارباب اقتدار تک کوئی یہ پیغام پہنچا دے جو اللہ کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہودی اور نصرانی، عیسائی اور یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی اور عیسائی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہاں ایک صورت میں وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں کہ جب تم بھی یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یا تم بھی یہودی عیسائی ہو جاؤ. پھر وہ آج آپ دیکھ لیں یہ حالات جتنے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام اس بات کے غماز ہیں کہ اب وہ ملحمۃ الکبریٰ کا جو آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اسلامی قوتیں ایک جگہ ہو جائیں گی، کفار کی قوتیں ایک جگہ ہو جائیں گی، اور خراسان سے جو ہے وہ اسلامی لشکر نکلے گا. خراسان کہاں پہ ہے؟ ایران میں، دمشق کے شہر میں خراسان ہے. وہاں پر یہاں پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالے جھنڈوں والی ایک جماعت نکلے گی، اور وہ پھر جو ہے مقابلہ کرے گی دجالی نظام کا، دجال کا، اور یہ تمام دجالی سسٹم کا. کوئی ایسا گھر آقا جی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں ہوگا جس گھر میں اس کا فتنہ نہ پہنچے، اور ہمارے ہر گھر کے اندر یہ فتنہ پہنچ چکا ہے. اب میرا اللہ کا پاک کلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، میرے رب نے ہمیشہ وہی فرمایا ہے، کیا ہے جو اس کا اپنا منشا اور اس کا ارادہ ہے. اور اس کا ارادہ یہ ہے جس کو میں چاہوں گا مصیبت پہنچے گی، جس کو چاہوں گا نہیں پہنچے گی. آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی سیکورٹی سسٹم تو نہیں تھا نا جی، کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ میں تشریف فرما رہا ہے، کوئی وائٹ ہاؤس نہیں تھا، کوئی مسجد نبوی تھی، 5 وقت آپ جناب نماز پڑھاتے تھے، وہی آپ کے حجرہ مبارک تھے جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. روزانہ ہر ایک زوجہ کے گھر جلوہ گر ہوتے تھے، کوئی سیکورٹی نظام نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. محبوب ہم آپ کی سیکورٹی کریں گے، ہم آپ کو بچائیں گے. اگر جب اللہ وحدہ لا شریک نے بچانا ہوتا ہے نا، پھر کسی طاقت کو نہیں وہ ملوز خاطر لاتا، اس کی قدرت ہے. پھر میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اپنا اس آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اللہ جس کو خیر دینا چاہے وہی فضل عطا فرمانے والا ہے اور وہی کرم کرنے والا ہے. بس میں آج ایک حدیث پاک بیان کر کے کنز العمال کی یہیں پہ اسی حدیث پاک پہ ختم کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو، ہر وقت اللہ سے خیر طلب کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو. یا اللہ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں عطا فرما، یا اللہ خیر عطا فرما، یا اللہ خیر عطا فرما. ہر وقت یہ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے. جس چیز سے بندہ خوف زدہ ہے دعا کرو نا اللہ سے. آپ اندازہ کیجئے آج کچھ چند افراد کہتے ہیں جی لوگ جو ہے بابوں سے مانگتے ہیں، بابوں سے مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں نے اللہ سے مانگنے چھوڑ دیے تو بابوں کو روتے ہو. لوگوں نے اللہ سے مانگنے چھوڑ دیے. پہلے اللہ سے مانگ لو پھر بابوں سے آ جائے گی بات، پہلے اللہ سے تو مانگو نا. آپ یہ دیکھیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے، پھر نماز فرض نماز کے بعد فوراً یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ چند اوقات ہیں، چونکہ ابھی ہم نماز پڑھ کے ہٹیں اس لیے ان اوقات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سے کی گئی دعا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرماتے۔ تہجد کے اوقات کے بارے میں اور بھی بے شمار ہیں، یہ رمضان شریف میں پورا تفصیل سے مضمون عرض کر چکا ہوں، لہٰذا صرف یہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے جمعہ شریف ہوتا ہے نا جی، کتنی اہم نماز ہے جمعہ شریف کی، کتنی اہم نماز ہے کہ اس کی قضا کوئی نہیں۔ اگر کسی سے جمعہ قضا ہو گیا تو اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی قضا نہیں کرے گا۔ اتنی اہم ترین نماز، جیسے سلام پھرتا ہے قوم دوڑ جاتی ہے، نہیں دوڑتی، دوڑتی ہے نا جی، اور کس شدت کے ساتھ دوڑتی، کس شدت کے ساتھ۔ اور اندازہ کیجئے اس کے بعد ہم کس سے دعا مانگتے ہیں؟ داتا صاحب سے مانگتے ہیں، باب فرید سے مانگتے ہیں، غوث باغ سے مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ہر مرتبہ کہتے ہیں اللہم صلی علی اللہم ربنا ربنا آتنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے۔ جب ساروں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا بھی اسی سے، دعا بھی عبادت ہی ہے نا جی، تو اللہ سے ہی کی جائے گی، تو ہم اس سے مانگتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں، مختصر سا وقت بھی ہو، عصر کے بعد کا بھی وقت ہو، صرف تسبیحات بندہ کر کے پھر دعا کر، لوگ نہیں مانگتے، تو ایمان سے بتاؤ پھر ہمارے اوپر رحمت کیسے آئے؟ یہ میرے آقا جی کیا کریں؟ اور اللہ کے بندے اللہ سے ہر وقت خیر کا سوال کر، خیر اور کہہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں عطا فرما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کی رحمت کی خوشبودار ہوائیں عطا، اور یہ بھی کہہ اللہ سے اے اللہ میرے ابوں پہ پردہ رکھ، اے اللہ میرے ابوں پہ پردہ رکھ، اے اللہ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، یا اللہ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ سارے حالات ہمارے گڑبڑا گئے ہیں۔ جس دن ہم واپس لوٹ آئے نا کہ اللہ کی قسم ہمارے حالات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ پٹرول کی کیا جرت ہے، یہ گیس کی کیا جرت ہے، یہ پانی اور ان چیزوں کی کیا جرت ہے کہ ہمیں خوف زدہ کر دیں۔ ایک دفعہ اللہ سے لو لگ جائے صحیح بھائی، ہر چیز پھر ساری۔ آج بھی ایران کے اندر پٹرول کتنا ہے؟ 8 روپے لیٹر، اور پاکستان میں کتنا ہے؟ 450 روپے لیٹر ہے جی، اور ادھر کتنا ہے؟ 8 روپے لیٹر۔ اللہ کو مناؤ، اللہ سے دعا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی